السلام علیکم پیارے بچوں، ایم ایف کلاسز میں آپ سبھی کا سواگت ہے، خیر مقدم ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں میر تقی میر کے بارے میں، جو آپ کی کتاب جان پہچان کے اندر شامل ہے، درجہ 10۔ میر تقی میر ہے ان کی جو پیدائش ہے وہ 1722 عیسوی کے اندر ہوئی۔ کب ہوئی تھی؟ 1722 عیسوی کے اندر۔ اور ان کا جو انتقال ہے، وفات ہے، وہ 1810 عیسوی میں ہوا۔ کب ہوا؟ 1810 عیسوی میں۔ میر تقی میر کا اصل نام ہے وہ ہے محمد تقی، کیا تھا؟ اور تخلص ہے وہ میر استعمال کرتے۔ کیا استعمال کرتے؟ تخلص میر استعمال کرتے تھے۔ میر تقی میر ہے وہ میں نے ابھی بتایا ہے 1722 عیسوی میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ کہاں پر پیدا ہوئے تھے؟ آگرہ میں، ٹھیک ہے۔ ان کے والد درویش سے صفت انسان تھے۔ میر کی 9 عمری میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ان کی جو والد تھے ان کا انتقال ہو گیا، اس دنیا سے وہ چل بسے۔ میر تقی میر کے سر سے ان کا سایہ ہے وہ چلا گیا۔ میر دہلی آ گئے۔ پھر کہاں پر آ گئے؟ میر دہلی پر آ گئے۔ میر تقی میر کے والد کا انتقال ہونے کے بعد یہاں طویل عرصے تک رہے۔ طویل یعنی لمبے عرصے تک ہے میر دہلی میں رہے۔ یہاں خان آرزو، کیا نام تھا؟ خان آرزو کی صحبتوں نے ان کی ذوق شاعری اور علم میں ترقی دی اور بہت جلدی دہلی کی نمایاں شاعراء میں ان کا شمار ہونے لگا۔ انہوں نے اچھے اور برے دونوں طرح کے دن گزارے۔ دہلی کی زندگی میں انتشار پیدا ہونے لگا تو میر تلاش معاش میں 1786 عیسوی کے قریب لکھنؤ چلے گئے۔ کہاں پر چلے گئے؟ تلاش معاش یعنی اپنی نوکری کی تلاش میں، اپنے روزگار کے تلاش میں ہے وہ 1886 عیسوی کے قریب لکھنؤ چلے گئے۔ یہاں نواب آصف الدولہ نے ان کی بہت آؤ بھگت کی۔ کس نے کی؟ نواب آصف الدولہ نے، یاد رکھنا، نواب آصف الدولہ نے۔ لکھنؤ میں ہی میر نے 1810 عیسوی میں وفات پائی، یعنی لکھنؤ میں ہی ہے میر تقی میر کی وفات ہوئی، یعنی انتقال ہوا۔ خدائے سخن اور شہنشاہ غزل میر تقی میر کا شمار اردو کے ممتاز غزل گو شاعراء میں ہوتا ہے۔ میر اور سودا کا دور اردو شاعری کا سنہری دور کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ سنہری دور کہلاتا ہے۔ میر کلاشکی اردو غزل کی نمائندہ شاعر ہے۔ سادہ اور عام فہم الفاظ کے ذریعے سوز و گداز پیدا کرنا میر کا کمال ہے۔ میر نے اردو کی دوسری اصناف میں بھی طبع آزمائی کی لیکن ان کا اصل میدان ہے وہ غزل اور مثنوی ہے۔ میر کے کلام کے 7 دیوان شائع ہو چکے ہیں۔ کتنے دیوان شائع ہو چکے ہیں؟ 7۔ ان کی خود نوشت سوانح ذکر میر کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ میر نے نکات الشعراء، کیا؟ نکات الشعراء کے نام سے اردو شاعراء کا ایک تذکرہ لکھا، جسے اردو کا پہلا تذکرہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ اردو کا پہلا تذکرہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اب بچوں، اب آگے ہیں، سبق پڑھنے سے پہلے اس کے معنی ہیں وہ اچھے سے ہمیں
دیکھ لینے۔ الفاظ و معنی یعنی الفاظ کی جو ارتھ ہے وہ ہمیں آنے بھی چاہیے، تبھی ہی ہمیں غزل ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ تو سب سے پہلا ہے ہستی۔ ہستی کا مطلب ہوتا ہے وجود، انسان کا جو وجود ہے، انسان ہے اس کی زندگی کا وجود ہے، اس کے بارے میں ہستی کا مطلب وجود۔ حباب کا مطلب ہوتا ہے پانی کا بلبلا۔ حباب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پانی کا بلبلا۔ اضطراب کا مطلب ہوتا ہے بے چینی، یعنی بے چینی کے عالم میں۔ نیم باز کا مطلب ہوتا ہے ادخلی، اور نمائش کا مطلب ہوتا ہے دکھاوا، مراد دنیا۔ سراب کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ۔ ایک تو شرابی اور ایک شراب 3 نقطے والا ہوتا ہے، اس کا مطلب شراب دوسرا ہوتا ہے جو ہم نشے کی حالت میں، مطلب شراب الکوہولک کہہ سکتے ہیں، اور یہ والا جو شراب ہے وہ ہے دھوکہ۔ کھانا خراب کا مطلب جس کا گھر برباد ہو گیا، مراد عاشق۔ تو انشاءاللہ یہ سمجھ میں آیا ہوگا، آپ کا معنی ہے۔ اب آگے دیکھیں غزل کے اشعار کی تصریح ہیں، وہ دیکھیں۔ غزل کے اشعار کی تصریح یوں ہیں، شاعر و صنف کا حوالہ دیتے ہوئے کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ تو بچوں دھیان رکھنا، اس کے اندر جو حباب اور سراب آیا ہے، کیا نام آیا؟ حباب اور سراب، یہ قافیہ ہے، اور کی سی ہے، اس کے اندر یہ کی سی ہے، ایک جیسے ہے نا دونوں مشرے کے اندر، تو یہ ہے ہمارا ردیف، ٹھیک ہے۔ اور جو پہلا شعر ہوتا ہے، پہلا جو شعر ہوتا ہے یعنی 2 مصروں سے مل کر کیا بنتا ہے؟ ایک شعر بنتا ہے، وہ کیا؟ پہلا جو غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے وہ مطلع کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ مطلع کہلاتا ہے۔ اور غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے وہ ہوتا ہے مقطع۔ تو خیر بچے آگے دیکھیں، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اس کی جو ویاکھیا ہے، تشریح ہے، تشریح کو ویاکھیا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ویاکھیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ویاکھیا ہے، وہ ایکسپلینیشن ہے، وہ کرتے ہیں کہ یہ شعر میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس میں میر تقی میر نے دنیا کی بے ثباتی کا نقشہ پیش کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی فانی ہے، فانی کا مطلب فنا ہونے والی، مٹ جانے والی۔ جس طرح پانی کا بلبلا بنتا ہے اور بگڑتا رہتا ہے، ٹھیک اسی طرح انسان کی زندگی بھی ایک خوبصورت دھوکہ ہے۔ خوبصورت کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ میں نے بتایا تھا سراب کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہاں پر سراب کا مطلب دھوکہ بتایا، تو یہاں پر دیکھو سراب کا مطلب خوبصورت دھوکہ ہے، ٹھیک ہے، جو نہ جانے کس موڑ پر ختم ہو جائے۔ اگلا جو مصرع ہے وہ دیکھیں، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو اس کی ویاکھیا دیکھیں، میر تقی میر اس شعر میں اپنے محبوب کے حسن و جمال کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تیرے ہونٹ اتنے نازک ہے جیسے گلاب کی پنکھڑی ہو، گلاب کی پنکھڑی ہو۔ اس شعر میں میر نے اپنے محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے کیا دیا؟ تشبیہ۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ تشبیہ کیا ہوتی ہے؟ تو پیارے بچوں، تشبیہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے جب کمپیئر کی جاتی ہیں، تشبیہ یعنی ایک دوسرے سے ہم ایک دوسرے کی طرح بتاتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، پھول سا بچہ، چاند سا چہرہ، تو یہ تشبیہ ہی کہلاتی ہے، ایک دوسرے سے تلنا کرنا، تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ تشبیہ کہلاتی ہے۔ آگے دیکھیں، بار بار اس کے در پر جاتا ہوں، بار بار اس کے در پر جاتا ہوں، در پر جاتا ہے مطلب اپنے محبوب کے دروازے تک جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ اس کی ویاکھیا دیکھیں، تشریح دیکھیں کہ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ محبوب کے نشے میں، محبت کے نشے میں اس قدر چور ہو کہ بار بار اپنے محبوب کے دروازے پر جاتا ہوں۔ اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ میں محبت کے نشے میں اس قدر چور ہو کے
ہو کے بار بار اپنے محبوب کے دروازے پر جاتا ہوں۔ میری بے چینی کا عالم یہ ہے کہ بے چینی مجھے بار بار اپنے محبوب کے دروازے پر لے جاتی ہیں۔ مطلب یہ کہ میں اب اضطراب کی حالت میں ہوں۔ کس کی حالت میں ہوں؟ اضطراب کی حالت میں ہوں۔ اگلا شعر ہمارا، میں جو بولا کہاں کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ تو اس کے اندر جو خانہ خراب ہے وہ میں نے بتایا تھا عاشق کے بارے میں یہاں پر یوز ہوا، جس کا گھر برباد ہو گیا ہو۔ تو اس کا مطلب ہے میری اپنی بدقسمتی کا، میر ہے وہ اپنی بدقسمتی کا رونا روتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اتنا بڑا بد نصیب ہوں کہ جس کے لیے میں نے سب کچھ برباد کر دیا، آج وہی میری آواز سن کر کہتا ہے کہ یہ تو اسی خانہ خراب ناکام عاشق کی آواز ہے جو اپنی محبت کو حاصل نہ کر سکا، لیکن پھر بھی شاعر اس لیے خوش ہے کہ محبوب نے اسے آواز ہی سے پہچان لیا۔ اگلا جو ہمارا شعر ہے وہ آخری شعر ہے۔ آخری شعر کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ غزل کا جو آخری شعر ہوتا ہے اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، جس سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ غزل کا آخری شعر ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں۔ تو میر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ یہاں پر دیکھو میر نام لکھا ہوا ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ یہاں پر دیکھو ہم نے پہلے وہاں پر بغیر نقطے والا تھا، یہاں پر نقطے والا ہے، تو ان دونوں کا جو مطلب ہے وہ الگ الگ ہے۔ تشریح ہے، غزل کے اس مقطع میں میر خود سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میر وہ ہے، وہ اپنے بارے میں خود ہے، وہ بتاتے ہیں کہ یہ میر تیرے محبوب کی ادخلی آنکھوں میں، اے میر تیرے محبوب کی ادخلی آنکھوں میں شراب جیسا نشہ ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح شراب پینے کے بعد انسان نشے میں چور ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح میرے محبوب کی آنکھوں میں شراب جیسا نشہ ہے اور آدمی ان کو دیکھ کر مدہوش ہو جاتا ہے۔ آدمی ان کو دیکھ کر کیا ہو جاتا ہے؟ مدہوش ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے ابھی ہے وہ غزل کی جو تشریح ہے وہ کر لی ہے، غزل کا ارتھ ہے وہ ہم نے سمجھ لیا ہے۔ اب اس سے متعلق کچھ سوالات ہیں، مشقی سوال اور ان کے جواب ہے، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے ذہن کے اندر یہ جو غزل ہے وہ اچھی طرح سے آ جائے گی۔ اور غزل والا جو ویڈیو ہے میں نے پہلے بنا دیا ہے، وہ بھی آپ اسے ایک بار دیکھ لیں، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں مشقی سوال اور ان کے جواب۔ پہلا جو سوال ہے وہ ہے انسانی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ تو انسان کی زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ وہ پانی کے بلبلے کی طرح فانی ہے، یعنی مٹ جانے والا ہے۔ جس طرح پانی کے بلبلے بنتے اور بگڑتے رہتے ہیں، ٹھیک اسی طرح انسان کی زندگی بھی ناپائیدار ہے، جو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ انسان کی زندگی چند روز ہے اور یہ دنیا ایک خوبصورت دکھاوا ہے۔ دوسرا سوال ہے ہمارا بے چینی۔ تو بے چینی کے عالم میں شاعر پر کیا بیت رہی ہے؟ بے چینی کے عالم میں شاعر پر کیا بیت رہی ہے؟ تو اس کا جواب ہے بے چینی کے عالم میں شاعر بار بار اپنے محبوب کے دروازے پر جاتا ہے اور واپس لوٹ کر آ جاتا ہے۔ اس میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ وہ اپنے محبوب سے ملاقات کر سکے اور اپنی محبت کا اظہار کر سکے۔ آخری جو سوال ہے، شعر میں خانہ خراب کسے کہا گیا ہے؟ تو شعر میں خانہ خراب ہے وہ عاشق یعنی خود شاعر کو کہا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم نے اس کے سوالات
معروضی سوالات، مشقی سوالات بھی کر لیے اور ان کی تشریح بھی ہے وہ ہم نے پڑھی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا جو ٹاپک تھا وہ سمجھ میں بھی آیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔